زور ہی روکنی پر مسجد نہیں روکنی. وہ کہہ رہے ہیں کہ مرضی سے نہیں بلکہ زور سے نکالتے ہیں. اردو راضی آپ لوگ اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ نہیں جی، بائی آرڈر سے آ جائیں. بائی آرڈر سے؟ بالکل. ہاں تیرا سے تعلق ہے ہمارا، وہ قمر خیل تیرا تختہ سے ہمارا تعلق ہے. ادھر جو آپریشن ہو رہا ہے کئی دہائیوں سے، وہ جو اس نے آرڈر کیا ہے کہ آپریشن ہونے والا ہے، ادھر دہشت گرد ہے. کوئی دہشت گرد نہیں ہے، ادھر امن بحال ہوا آپریشن کر رہا ہے. یہ کوئی بھی یہ جواز نہیں ہوا کہ ہم اپنی مرضی سے آیا ہے. آپ بتائیں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جو ہیں ٹھیک ہیں، آپ لوگوں کو سڑائی رہے اچھا آدمی ہے. اچھا آدمی ہے. آپ بھی تیرا سے آئے ہیں. آپ لوگ مرضی سے آئے؟ نہیں زور زبردستی ہے؟ زبردستی سے نکلا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وادی تیرا سے ہزاروں لوگ اپنی جان بچانے کے لیے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بچے، بوڑھے، عورتیں شدید سردی اور برف باری کے باوجود اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہیں. لیکن دوسری طرف فیڈرل ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف کہتے ہیں کہ یہ کوئی آپریشن نہیں، یہ صرف ایک سیزنل مائگریشن ہے. آج ہم اس دعوے کو تھوڑا سا پرکھیں گے کہ کیا یہ واقعی ایک سیزنل مائگریشن ہے یا پھر کچھ حقائق ہیں جو ہم سے چھپائے جا رہے ہیں. 27 جنوری 2026 کو پریس کانفرنس میں خواجہ آصف نے واضح الفاظ میں کہا کہ تیرا میں کوئی فوجی آپریشن نہیں ہو رہا، یہ ایک موسمی نقل مکانی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جون 2024 میں یہی خواجہ آصف تیرا میں آپریشن جو عزم استحکام کے نام سے ہوا تھا اس کا کھل کر دفاع کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. اور آج اس علاقے میں ہونے والی بڑی سطح کی نقل مکانی کو اچانک سیزنل مائگریشن قرار دیا جا رہا ہے. آپ ذرا سمپل لاجک سے بات کو سمجھتے ہیں. اگر واقعی سیزنل مائگریشن ہے مان لیں، تو پھر ہر سال جب اتنی شدید سردی پڑتی ہے لوگ اسی طرح بھاگتے نظر آنے چاہیے تھے. پچھلے سالوں میں ایسی ویڈیوز، ایسا رش، ایسی بگدڑ کہیں بھی کچھ بھی نہیں ایسا دکھائی نہیں دیا سوشل میڈیا میں. حکومت کا کہنا ہے کہ ان علاقوں میں لوگ ہر سال خود ہی پہاڑوں سے نیچے آ جاتے ہیں کیونکہ سردی میں رہنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، شدید سردی پڑتی ہے وہاں پہ. اس بات کو پارشلی ٹھیک کہا جا سکتا ہے. لوگ جاتے ضرور ہیں لیکن وہ جانا اپنی مرضی سے ہوتا ہے. لوگ تھوڑے تھوڑے کر کے محفوظ مقام کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس دفعہ فرق واضح ہے. اس سال جو غیر معمولی رش، گھبراہٹ اور ایک میس ایویکویشن نظر آ رہا ہے، اس کی اصل وجہ وہ سرکاری نوٹیفیکیشن ہے جس میں کچھ علاقوں کو ایک مقررہ ڈیڈ لائن تک خالی کرنے کا حکم دیا گیا تھا. سیدھی بات یہ ہے کہ سردی تو ہر سال آتی ہے، لیکن اس سال لوگوں کا نکلنا اپنی مرضی سے کم اور سرکاری دباؤ، حکم یا ممکنہ آپریشن کے خوف سے زیادہ لگ رہا تھا. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ وہاں کے لوکل لوگ خود مان چکے ہیں. اب ذرا سٹیٹسٹکس دیکھ لیتے ہیں. جنوری 2026 تک تقریباً 10,000 خاندان یعنی 70 سے 80,000 افراد تیرا سے محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو چکے ہیں. تیرا وادی کی تاریخ میں اتنی بڑی تعداد میں کبھی سیزنل مائگریشن نہیں ہوئی. پچھلے سالوں میں لوگ گھروں سے نیچے ضرور گئے لیکن کیمپوں میں نہیں رہے، اور وہ بھی عارضی اور اپنی مرضی سے گئے تھے. یہ فرق بہت اہم ہے. اب ایک اور بنیادی سوال، اگر یہ صرف موسم کی وجہ سے تھا تو پھر 4 ارب روپے جیسی بڑی امدادی رقم کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ 26 دسمبر 2025 کو خیبر پختونخوا حکومت نے 4 ارب روپے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں صاف الفاظ میں ٹیمپریری ڈسپلیسمنٹ کی ٹرم استعمال کی گئی تھی. یہ ٹرم عام طور پر فوجی کارروائیوں یا سیکیورٹی آپریشن سے پہلے استعمال ہوتی ہے. اب خواجہ آصف کا اسی صورتحال کو صرف سیزنل مائگریشن کہہ دینا حقیقت سے خاصا مختلف لگتا ہے. فنڈز کی ٹائمنگ اور اس کی رقم یہ واضح کرتی ہے یہ کوئی معمولی سردیوں کا انتظام نہیں تھا بلکہ ایک ہنگامی انسانی صورتحال تھی. پروونشل گورنمنٹ اور پی ٹی آئی قیادت کا موقف بالکل واضح ہے. ان کے مطابق یہ کوئی عام سیزنل مائگریشن ہرگز نہیں تھی. سیکیورٹی فورسز اور مقامی انتظامیہ نے واضح ڈیڈ لائن دی تھی جس کے بعد لوگوں کے پاس گھر چھوڑنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھی. وزیر اعلیٰ جو کے پی کی ہیں سہیل افریدی، ان کی ٹیم کے مطابق یہ فنڈ اس لیے جاری کیا گیا کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ سیکیورٹی اداروں کی طرف سے وہاں آپریشن کا فیصلہ ہو چکا تھا. صوبے نے یہ پیسہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دیا تاکہ لوگوں کو سڑکوں پر دربدر نہ ہونا پڑے. لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے ذمہ داری لینے کی بجائے اس پورے معاملے کو برٹش ایرا سے چلی آ رہی ٹریڈیشن کہہ کر ٹالنے کی کوشش کی. کیوں؟ کیونکہ اصل مقصد مسئلہ حل کرنا نہیں بلکہ صوبائی حکومت کو عوام کی نظروں میں بدنام کرنا تھا، اسے مالی اور انتظامی طور پر کمزور دکھانا تھا، اور شاید اسی کی آڑ میں کسی اور سیاسی راستے کی تیاری بھی ہو سکتی ہے ان کے پیچھے ایک مقصد، اسے گورنر رول. لیکن وفاق یہ بھول گیا ہے کہ تیرا میں بھی پاکستانی بستے ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. آج 80,000 سے زائد لوگ باڑہ، پشاور، کرم کے قریب عارضی کیمپوں میں موجود ہیں، در بدر وہاں پہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں جہاں شدید سردی، ہیٹرز کی کمی، صاف پانی، علاج اور بنیادی سہولیات کی شدید قلت رپورٹ ہو چکی ہے. 4 ارب روپے کا پیکیج اتنے بڑے ہیومن کرائسس کے لیے خود وہاں کے فیکٹریز کے مطابق ناکافی ہے. اگر واقعی کسی سیکیورٹی فیصلے یا ممکنہ آپریشن کی وجہ سے لوگوں کو علاقہ چھوڑنا پڑا تو یہ صرف صوبے کا نہیں بلکہ فیڈرل گورنمنٹ کا بھی مورال اور کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی بنتا ہے کہ وہ اس کی مکمل ذمہ داری لیں. افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ اس پورے معاملے میں سیاست انسانیت پر حاوی نظر آئی.
रियासत को ये समझना होगा कि बयानी सियासत और इल्जाम तराशी से कहीं ज्यादा कीमती इंसानों की जान, उनकी इज्जत, उनकी बका है। मुश्किल वक्त में अफेक्टेड सिविलियन के साथ खड़ा होकर कोई एहसान नहीं करेंगे आप, ये रियासत की जिम्मेदारी है। असल मसला ये नहीं है कि ये ऑपरेशन था या नहीं, असल मसला ये है कि सच किसने छुपाया और किसने बयानियां कंट्रोल करने की कोशिश की है। जब रियासत अपने शहरियों को सीजनल माइग्रेशन के लफ्ज के पीछे छुपा दे तो मसला मौसम नहीं रहता, मसला नीयत बन जाता है। तीरा के लोग नंबर्स नहीं है, कोई सियासी पौन नहीं है, वो पाकिस्तानी है। और याद रखें, रियासतें नैरेटिव से नहीं अपने लोगों की हिफाजत से मजबूत होती हैं। सवाल ये नहीं कि ये हिजरत क्यों हुई, सवाल ये है कि कौम को पूरा सच क्यों नहीं बताया गया। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।